وہ ایک سوٹ لینے کے لیے بھی ترس رہا ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تک کھایا۔ کیا ہمیں اپنی فیملی عزیز نہیں؟ اصل عید ہی وہ ہے۔ یہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ تو مجھے یاد آیا کہ ایک دوست نے کہا تھا کہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ضرور شامل کریں۔ یہ تو بہت زیادہ سوچنے والی بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں دی ایچ اے پوڈ کاسٹ۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم سب عید کا انتظار کرتے ہیں، خوشیاں منانے کے لیے، نئے کپڑے پہننے کے لیے، مزے کے کھانے کھانے کے لیے۔ کیا واقعی یہی عید ہے؟ تو اور کیا، یہی تو عید ہے بھائی۔ ایک سال میں 2 بار آتی ہے، خوشی کا موقع ہے، لوگ ملتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں اور مزے کرتے ہیں۔ ہم اگر کبھی سوچا جو عید ہمیں پیارے نبی نے سکھائی، کیا ہم ویسی عید مناتے ہیں یا اسے ایک فیشن شو بنا دیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عید ایک عبادت تھی، ہم نے اسے فیشن بنا دیا۔ آج کل ہماری عید کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ برانڈڈ کپڑے، نئے جوتے اور یہ سب پہن کر سوشل میڈیا پر ویڈیوز یا پکس اپلوڈ کر لی اور بس۔ تو کیا خوبصورت کپڑے پہننا غلط ہے اور اچھا کھانا کھانا غلط ہے؟ نہیں، لیکن جب آپ ہزاروں روپے عید پر اپنے صرف ایک سوٹ پر خرچ کر دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں رہنے والا بچہ وہ ایک سوٹ لینے کے لیے بھی ترس رہا ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ سب کو خوش کرنے کے چکر میں خود کو مار ڈالوں؟ یہ بات نہیں ہے۔ مگر کیا تم نے کبھی کسی غریب کے ساتھ عید گزاری؟ کسی یتیم کو کپڑے لے کر دیے؟ کسی مسکین کے گھر جا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تک کھایا؟ اچھا مان لیا، ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کیا ہمیں اپنی فیملی عزیز نہیں؟ ہم اپنی فیملی کو چھوڑ دیں؟ بالکل، دیکھو، مگر دوسروں کو نظر انداز مت کرو۔ اصل عید ہی وہ ہے کہ جب تم کسی دوسرے کے چہرے پر خوشی لے آؤ، کسی یتیم کو اس کے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دو، کسی مزدور کو عید کا دن کام پر نہ گزارنے دو۔ یہ تو مشکل کام ہے، سب لوگ نہیں ایسا کر سکتے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عید منا رہے ہیں؟ ہم نے عید کو ایک محض سوشل میڈیا ایونٹ بنا دیا ہے، جہاں ہم نے سب کو یہ باور کرانا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی زبردست عید منا لی۔ مگر حقیقت میں وہ جو خالی ہاتھ ہے، وہ جو بے بس ہے، ان کا کیا؟ یہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ میں ان بے بس لوگوں کی بات کر رہا ہوں، واللہ جو ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے برابر میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں علم نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی انہیں ڈھونڈنے کی، کھوجنے کی، تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم تو اپنے آپ میں اتنا مگن، اتنا غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں تو ان غزہ کے معصوم بچوں کی آوازیں تک سنائی نہیں دیتی۔ اور غزہ سے مجھے یاد آیا کہ ایک دوست نے کہا تھا کہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ضرور شامل کریں۔ ایک پیغام تھا جو فلسطینیوں کی طرف سے وائرل ہوا، اور اکثر لوگوں نے اس پیغام کو اتنا حقیر تر سمجھا کہ اس پر آواز تک اٹھانا گوارا نہیں کی۔ بڑی شرم کی بات ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اب ہماری خبریں تمہیں پریشان نہیں کریں گی۔ صرف چند گھنٹوں کی بات ہے اور ہم شہید ہو جائیں گے۔ جو نفس تھا خارے گل بنا، جو اٹھے تو ہاتھ لہو ہوئے۔ جو نفس تھا خارے گل بنا، جو اٹھے تو ہاتھ لہو ہوئے۔ وہ نشاط آہ سحر گئی، وہ حقارت دستے دعا گیا۔ لیکن دیکھو، سب کچھ چھوڑ کر ہر بندہ اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اچھے ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں، اچھے کھانے کھاتا ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں، تو اس میں حرج والی کیا بات ہے؟ کوئی حرج نہیں، مگر اگر تمہاری خوشی کسی کے غم کا باعث بن رہی ہے تو وہاں مسئلہ ہے۔ تمہارے نئے جوتے جو کہ شاید کسی کے 2 وقت کی روٹی کے برابر ہوں، تمہاری عید پارٹی جو کہ کسی غریب کی 1 ماہ کی سیلری سے بھی بڑھ کر ہو۔ یہ تو بہت زیادہ سوچنے والی بات ہوگی۔ بس یہی سوچنے کی بات ہے۔ عید نئے کپڑوں کا نام نہیں، عید تو ایک موقع ہے اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا، شیئر کرنے کا۔ اگر ہم سب صرف ایک غریب کے ساتھ عید منائیں تو دنیا کتنی ہی خوبصورت بن جائے۔ تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ حل بہت آسان ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم اسے اپنانا ہی نہیں چاہتے۔ اگر تم 10,000 کے جوتے لیتے ہو تو 1,000 کسی غریب کے سوٹ پر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم 3 قسم کے کھانے بناتے ہو تو 1 پلیٹ کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے؟
یہ سب سننے میں تو اچھا لگتا ہے لیکن لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے سوچ لیا کہ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو کبھی کچھ نہیں بدلے گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا تم وہ پہلا قدم بن سکتے ہو کہ جو لوگوں کی سوچوں کو بدل سکے؟ کیا یہ تم کر سکتے ہو؟ یہ بات بھائی آپ کے دل کو لگ گئی۔ میں عید پر نہ کسی یتیم کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ واللہ بس یہی عید ہے کہ تم کسی کی دعا بن جاؤ۔ دیکھو یار، اگر میں نے تم سے بحث کی، سوال کیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غلط تھا۔ میں صرف وہی کہہ رہا تھا جو عام لوگ معاشرے والے سوچتے ہیں۔ بالکل، اور میرا مقصد بھی یہی تھا، وہ جو تمہاری طرح سوچتے ہیں انہیں احساس دلایا جائے کہ اصل عید کیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ میں یقیناً اتنا خود غرض ہوں، تو نہیں بھائی، یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ بحث صرف الفاظ کی نہیں تھی بلکہ یہ سوچوں کی تبدیلی کی بحث تھی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ عید اگر صرف اپنے لیے منائی تو خوشی، اگر دوسروں کے ساتھ بانٹی تو وہ ایک عبادت بن جاتی ہے۔ تو بھائی اب آپ پر ہے، آپ نے یہ عید خوشی کے لیے منانی ہے یا عبادت کے لیے؟ سوچیں اور جو صحیح لگے وہ کریں۔ تو آپ سن رہے تھے دی ایچ اے پوڈ کاسٹ، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ ہم سب مل کر عید کی اصل خوشی کو سمجھ سکیں۔